بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ آج ہم بات کریں گے سی پیک کے حوالے سے، یعنی چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کے حوالے سے ہم بات کریں گے، اور یہ اس کی اہمیت بھی اسی لیے ہے کہ ایک تو یہ پورا ہمارے اس ریجن یعنی خیبر پختونخوا کو کور کرتا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس حوالے سے بہت سارے توقعات وابستہ ہیں، اور ایک وقت ایسا تھا کہ سی پیک کے حوالے سے روزانہ میڈیا میں کوئی نہ کوئی بڑی خبر ضرور ہوتی تھی، اور بالخصوص 2015 سے آنورڈ 2018 تک ایک پورا اس منصوبے کے حوالے سے اور سی پیک کے حوالے سے ایک غلغلہ برپا رہا۔ پھر بعد میں اس میں کچھ کہا جا رہا ہے کہ رکاوٹیں آ گئی، اور یقیناً رکاوٹیں آ گئی، اور یہ منصوبہ ایسا محسوس ہوا کہ سرد خانے میں چلا گیا ہے۔ اب ایک بار پھر سی پیک کے حوالے سے باتیں ہو رہی ہے۔ سی پیک جو چائنا کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو چائنا اور پاکستان کی دوستی، اس کے لیے جو الفاظ کی ایک لڑی جو بنائی گئی ہے کہ یہ سمندر سے گہری ہے، یہ ہمالیہ سے بلند ہے، اور یہ شہد سے میٹھی ہے، اور اسی طرح اور بھی بہت کچھ کہا جا رہا ہے، اور اس کا مقصد صرف اور صرف یہ جتانا ہے کہ چین اور پاکستان کی دوستی جو ہے یہ بہت گہری ہے، یہ بہت پکی ہے، اور ہم ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ اس میں شک نہیں ہے کہ چین اور پاکستان کی دوستی جو ہے یہ بہت پرانی بھی ہے، اور پھر پکی بھی ہے، اور بہت سارے معاملات ایسے ہیں جن میں چین اور پاکستان ہم ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ لیکن چین کا جو دورانیہ ہے، جو لگ بھگ پاکستان اور ہمارا تقریباً ایک ہی ہے، اس دوران چین نے جو ترقی کے منازل طے کیے ہیں ان کو اگر دیکھا جائے، اور جو ہماری کارکردگی ہے ان کو اگر دیکھا جائے، تو یہاں پر یقین کرنے کو دل نہیں چاہتا کہ ہم کس طرح یقین کریں کہ ہم اتنے پکے دوست بھی ہیں، لیکن ہم نے دوست سے نہ کوئی رہنمائی لی، نہ ان کی کامیابیوں سے کوئی سبق لیا، نہ ان کی ترقی سے ہم نے کچھ سیکھا، اور ہم وہی کڑے ہیں جہاں ہم آزادی کے چند سال بعد پہنچ گئے تھے۔ اس کے بعد ہم نے کوئی منزل طے کیا، بلکہ اپنے منزل کا تعین بھی نہیں کیا، اور چین کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہے۔ اسی حوالے سے گزشتہ دنوں اسلام آباد میں ہم نے ایک ورکشاپ میں ہم شریک رہے، اور یہ اس ورکشاپ کا اہتمام انڈس براڈ کاسٹنگ اینڈ کمیونیکیشن جو ایک ادارہ ہے ان کی جانب سے کیا گیا تھا، اور 2 روزہ ورکشاپ تھے، اور اس میں سیر حاصل گفتگو ہوئی سی پیک کے حوالے سے کہ اس میں وفاقی وزیر اطلاعات مرتضیٰ سولنگی صاحب بھی شریک رہے، چین میں پاکستان کی سابق سفیر نغمانہ ہاشمی صاحبہ وہ بھی شریک رہی، اسی طرح خیبر پختونخوا کے وزیر صنعت اور تجارت اور ٹیکنیکل ایجوکیشن ڈاکٹر عامر عبداللہ صاحب بھی اس میں شریک رہے۔ ساتھ ساتھ چین کے حوالے سے اپنا ایک علمی اور معلوماتی مقام رکھنے والے ڈاکٹر فضل الرحمان صاحب اس میں شریک رہے، اور بلوچستان، ظاہر ہے کہ ہمارا صوبہ بلوچستان بھی سی پیک کے ساتھ اتنا ہی جڑا ہوا ہے جتنا کہ ہم پاکستان اور چین کی بات کرتے ہیں، اور اسی روٹ نے اگر خیبر پختونخوا سے گزرنا ہے تو پورے بلوچستان سے بھی گزرنا ہے، اور پھر گوادر پورٹ جو ہے وہ بلوچستان ہی میں واقع ہے۔ تو جو وہاں کے لوگ ہیں ان کے جو سٹیکس ہیں اس کے حوالے سے ایک سینئر صحافی اور ہمارے دوست شاہد رند صاحب نے اس حوالے سے باتیں کی، گفتگو کی۔ اس کے علاوہ جو آرگنائزر تھے ان میں ہمایون خان صاحب، اون ساہی صاحب، اور اسی طرح رشید صافی صاحب نے بھی اس حوالے سے گفتگو کی، اور ان کے جو مشاہدات ہیں وہ ہمارے ساتھ شیئر کیے۔ اس میں ایک بات جو نوٹ کی گئی وہ یہی تھی کہ ہمارے ہاں ابھی بھی سی پیک کے حوالے سے وہ معلومات نہیں ہے جو ہونی چاہیے، اور میڈیا پر زور دیا گیا کہ وہ ایک تو ان کے معلومات ہونی چاہیے، اور یہ معلومات مصدقہ ہونے چاہیے، اس میں کوئی مبالغہ آرائی نہیں ہونی چاہیے، اور ساتھ ساتھ لوگوں کو اس سے
آگاہ کرنا یہ میڈیا کی بھی ذمہ داری ہے۔ اور چین کے اندر کیا ہو رہا ہے، پاکستان کے اندر کیا ہو رہا ہے، سی پیک کے حوالے سے کیا ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اور ان کے منصوبے کیا ہے اور سی پیک ہے کیا، ابھی تک ہم یا ہماری قوم بدقسمتی سے اسی مغالطے میں بھی ہے کہ کیا یہ کسی سڑک کا نام ہے یا کسی منصوبے کا نام ہے۔ تو اس حوالے سے بہت ساری باتیں ہیں، بہت ساری حقائق ہیں، جن میں توانائی کے منصوبے ہیں، جن میں انڈسٹریل زونز کا قیام ہے، اسی طرح زراعت سے جڑے ہوئے کچھ منصوبے ہیں، ساتھ ساتھ جو ہے معدنی ذخائر کے حوالے سے کچھ منصوبے ہیں۔ اور یہ تمام تر چیزیں جو ہیں ظاہر ہے کہ ایک سڑک کے راستے، ایک سڑک کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتے ہوئے وہ جو ہے چین پاک چین بارڈر سے شروع ہونا ہے اور پھر گوادر کے راستے یہ تمام تر جو ترقی کا عمل ہوگا، چاہے وہ ہمارے صنعتی زونز کی پیداوار ہوگی یا ہمارے زراعت کے ذریعے سے پیداوار ہوگی، یہ تمام تر چیزیں جو ہیں یہ پہنچ جائے گی۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ یہ صرف ایک منصوبہ نہیں ہے جو پاکستان میں ہے، بلکہ بیلٹ اینڈ روڈ جو انیشیٹو ہے چین کا، وہ ایک بہت بڑا منصوبہ ہے اور کئی روٹس ہیں جن پر کام ہو رہا ہے، بلکہ ہمارے پڑوس میں افغانستان کے ساتھ بھی اسی طرح کے ایک منصوبہ ہے، اور جو واخان بارڈر کے راستے جو ہے وہ انٹر ہوگا اور پھر افغانستان کے جو دیگر ممالک ہیں وہاں بھی، اور پاکستان کے اس سی پیک کو بھی اس کے ساتھ جوڑ دیا جائے گا۔ تو سب سے اہم بات وہ یہی ہے کہ ہم اس حوالے سے کتنے تیار ہیں۔ یہ بنیادی نکتہ ہے کہ کیا ہم چین سے ابھی تک کچھ سیکھا تو نہیں ہے، لیکن چین جو ہمیں ایک موقع فراہم کر رہا ہے تو کیا ہم اس سے استفادے کے لیے تیار ہیں؟ یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے۔ ہمیں اسکلڈ لیبر چاہیے، اور اسی حوالے سے جب خیبر پختونخوا کے وزیر صنعت اور ٹیکنیکل ایجوکیشن ڈاکٹر عامر عبداللہ سے بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ان کی حکومت نے اس حوالے سے، ظاہر ہے نگران حکومت ہے، لیکن انہوں نے تیاریاں اس حوالے سے شروع کر دی ہے، اور ہمارے جو قبائلی اضلاع ہیں وہاں پر ووکیشنل اور ٹیکنیکل سینٹرز قائم کیے جا رہے ہیں۔ اسی طرح جو دیگر علاقے ہیں وہاں پر بھی پھر جو رشکئی اکنامک زون ہے اس حوالے سے ان کا دعویٰ تھا کہ بڑی تیزی کے ساتھ وہاں پر ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، اور انہوں نے دعوت بھی دی کہ کسی دن رشکئی اکنامک زون کا وزٹ بھی کیا جا سکتا ہے، اور میڈیا وہاں جا کر دیکھ سکتی ہے کہ، اور عوام کو، اپنے ناظرین، سامعین یا جو قارئین ہیں ان تک یہ پہنچایا جا سکتا ہے کہ کس حد تک اس پر کام ہو رہا ہے۔ تو سی پیک یہ ایک انتہائی بنیادی نوعیت کا اور بڑا منصوبہ ہے، لیکن کچھ چیزیں جو مبالغہ آرائی کی نظر ہو گئی ہے وہ یہی ہے کہ شاید یہ ایک بہت بڑا منصوبہ صرف پاکستان میں ہے، تو اس کے لیے ایسا بھی نہیں ہے، بلکہ چین کے، جس طرح کہ ہم نے پہلے عرض کیا کہ اور بھی بہت سارے منصوبے ہیں، اور اس کے لیے جو مختص رقم ہے وہ شاید چین کے ایک ڈسٹرکٹ کے لیے جو ترقیاتی فنڈ ہوتا ہے مختص اسی کے برابر ہے۔ البتہ چین تو اپنی ذمہ داری کسی حد تک پوری کر رہا ہے، ہم اس حوالے سے کتنے تیار ہیں، تو اپنی تیاریوں پر بھی نظر رکھنا ہوگی، اور ہم نے یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم چین سے کس طرح یہ تمام تر جو ترقی کے عوامل یا عناصر ہیں ان کو ہم یہاں پر منتقل کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتا دوں کہ جو ہمارا ایک ڈیجیٹل کمیونیکیشنز کا ایک ایشو ہے، تو اس حوالے سے بھی ایک پورا منصوبہ جو ہے وہ چین سے پاکستان میں داخل ہوگا، اور پھر جو ہمارے انٹرنیٹ کے بہت سارے مسائل وقتاً فوقتاً آتے رہتے ہیں تو ان مسائل سے بھی ہماری جان چھوٹ جائے گی۔ اور اسی تسلسل میں ہم وقتاً فوقتاً آپ کو یہ بھی بتا دیں گے کہ چین نے جو کمیونیکیشن کے شعبے میں، ٹیکنالوجی کے شعبے میں کیا ترقی کی ہے، اور بہت سارے جو ترقی کے شعبے ہیں جہاں پر انہوں نے ترقی کی ہے، زراعت ہے، صنعت ہے، تجارت ہے، وہ ساری چیزیں، اور پھر ساتھ ساتھ ہم یہ بھی وقتاً فوقتاً آپ کو بتائیں گے کہ چین کے اندر جو اربوں لوگ ہیں وہ لوگ ان کے مسائل کیا ہے اور چین ان کو کیسے ایڈریس کرتا ہے، کیونکہ ایک وسیع و عریض ملک ہے، اور اسی حوالے سے ہم وقتاً فوقتاً سی پیک کے حوالے سے ہم آپ کو آگہی دیں گے اور معلومات دیں گے۔ اور آج کی یہ ویڈیو جو ہے یہ پہلی ویڈیو ہے، ولاگ ہے اس حوالے سے، اور وقتاً فوقتاً ہم آپ کو مخاطب کرتے رہیں گے۔ جی